آپ کو نیٹو کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کا مستقبل ابھی بھی اسٹرانگ ہے۔ امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں دونوں پارٹیز کے سائڈ پر نیٹو کی سپورٹ موجود ہے۔ مستقبل میں ہوگا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں بھی کر چکے ہیں کہ وہ پریشر ڈالیں گے یورپینز کو کہ ایک اگریمنٹ ہے، اس کے تحت آپ نے بھی کچھ جو آپ کی پرائیورٹیز ہیں اور پیسہ خرچ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا پڑے گا۔ وہ انہوں نے یورپینز نے پہلے بھی کمپرومائز کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی یورپ کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو اپنے ساتھ رکھیں، تو وہ ایسکلیٹ کریں گے اپنی اسپینڈنگ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ وکٹری دیں گے جو کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 5% اپ ٹو 5% آف GDP جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ خود استعمال کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ آپ کا جو بل ہے وہ بار بار ادا کرتا رہے۔ روس سے متعلق آپ کو کچھ پالیسی میں تبدیلی نظر آتی ہے، اور یوکرائن جنگ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، روس پہ دو بڑی پالیسی چینجز ہو سکتی ہیں، اور انپریڈکٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ کس طرف جائیں گے ان دو آپشنز کو لے کر۔ ایک جو ڈسکشن ریپبلکنز میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں شروعات میں یوکرین کی اور زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ روس پہ پریشر بڑھے، اور اس پریشر کے نتیجے میں ہم جا کے ولادیمیر پوٹن کو کہیں کہ آپ بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پر آئیں اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تمام ایشوز پہ اسٹارٹنگ وتھ یوکرین۔ دوسرا جو ریپبلکن پارٹی کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے کچھ زیادہ ہی پریشر ڈال دیا ہے، اور ہمیں آتے کے ساتھ ہی گڈ ول بنانی پڑے گی روس کے ساتھ، تو وہ جو کچھ سینکشنز ہیں ابھی حالیہ دور میں آئل کی اور سینکشنز لگی ہیں انہیں ہم رول بیک کریں فیبروری مارچ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک چینلز میں روسیوں کو بتائیں کہ اگر آپ بیہیو کریں گے تو ہم اور بھی آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے میز پر آنا ہوگا۔ یہ دو پالیسی کا ڈیبیٹ چل رہا ہے اس وقت واشنگٹن میں۔ لوگوں کا ماننا یہ کہ جو آنے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ زیادہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں شروع میں، لیکن اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ان دو آپشنز میں سے۔ اچھا، کنٹینمنٹ آپ چائنا کے سلسلے میں تو ان کی پالیسی برقرار رہے گی، اور چین کے بارے میں وہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ چین کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ چین کے اوپر معاشی پریشر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ٹیرفز اور امپورٹ ڈیوٹیز کی صورت میں۔ عین ممکن ہے کہ ٹک ٹاک امریکہ میں بین ہو جائے، جو کہ ایک چائنیز سوشل میڈیا ایپ ہے فار ایگزامپل۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے اس پہ بھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چین پہ پریشر ڈالیں گے تاکہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھے اور ایک کمپریہنسو ڈیل کی طرف آگے بڑھے۔ یہ 2018 میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، 19 تک بات آگے بڑھ چکی تھی، لیکن 20 میں پینڈیمک آ گیا تھا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہاں ضرور ڈونلڈ ٹرمپ چین کو اٹیک کرتے رہیں گے، ایک کوشش کریں گے کہ ہم امپورٹ ڈیوٹیز لگائیں تاکہ چین میں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ واپس امریکہ، میکسیکو یا امریکہ کے دوست ممالک جیسے بھارت ہے وہاں پہ شفٹ ہو۔ لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں ڈیل لگے کہ ایک ڈیل ہو سکتی ہے جہاں وہ یہ کہہ سکیں کہ میں نے چین سے اتنی بڑی معاہدہ کر دیا اور ہمارا ایک مسئلہ جو ہے وہ اگلے 10 سال کے لیے حل ہو چکا ہے غالباً، اگر وہ ان کو یہ بات سمجھ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میز پہ بیٹھنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایڈیولوجیکل گراؤنڈڈ انسان نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ مفاد کیا ہے، اور اگر مفاد سمجھ آئے گا تو وہ ڈیل کریں گے، مفاد سمجھ نہیں آئے گا تو وہ بہت زیادہ پریشر بڑھائیں گے۔ انڈیا سے متعلق ان کا اپروچ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ ان کو مفاد ادھر نظر آتا ہے، اور اس وقت چین کے تناظر میں ان کو امریکہ اہم نظر آتا ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کنٹینیوٹی ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گی بٹوین بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں۔ اس کی دو وجوہات ہیں صافی صاحب۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے دونوں پارٹیز کے سائڈ پہ کہ اگر چین کو کنٹین کرنا ہے بر صغیر کے اندر یا انڈین اوشن کے ایریا میں تو اس کے لیے بھارت کی ریلیشن شپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ری الائنمنٹ ہونی ہے سپلائی چینز کی چین سے نکل کے، جو کہ کافی حد تک شروع ہو چکی ہے، تو اس کے 3-4 ممالک ہیں جہاں وہ شفٹ ہوگی۔ ویتنام میں آلریڈی شفٹ ہو چکا ہے، لیکن ویتنام میں زیادہ تر چائنیز کمپنیز نے کام شفٹ کیا ہے۔ میکسیکو میں ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی چائنیز کمپنیز انویسٹ کر رہی ہیں۔ پھر بھارت ہے جو کہ تیسرا کینڈیڈیٹ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے ایشو پر، چاہے وہ اسٹریٹجک اور ڈیفنس کے امور ہوں اور چاہے وہ اکنامک ایشوز ہوں، وہاں پہ کنٹینیوٹی ہوگی۔ لیکن جو بڑا ایشو ہے، دو بڑے ایشوز پہ ریلیشن شپ میں درار آ سکتی ہے۔
ایک یہ لیگل امیگرنٹس کا کہ اگر امریکہ میں ریڈز ہوتی ہیں اور بہت سارے بھارتی سٹیزنز جو کہ ہیں امریکہ کے اندر اللیگلی انہیں واپس بھیجا جاتا ہے تو ریلیشن شپ کی پرائیورٹیز تھوڑی شفٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کام میں بہت زیادہ محنت کا درکار ہوگی. نمبر 2 یہ کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام ممالک جس میں بھارت بھی شامل ہے جو ہمیں ایکول مارکیٹ ایکسیس نہیں دیتے، یعنی کہ ہمیں ایکسپورٹس تو اپنے بیچتے رہتے ہیں لیکن ہماری کمپنیز کی مدد نہیں کرتے بھارت کے اندر، تو ہم ان کے خلاف ٹیکسز لگائیں گے، ٹیرفس اور کسٹم ڈیوٹیز لگائیں گے. تو ان دو ایشوز پہ کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید تھوڑی والیٹیلٹی بڑھے، لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں لگتا ہے کہ کنسنسس ہوگا. ابھی جے شنکر بھی آئیں گے اس ہفتے انوگریشن پہ، اور اس کے بعد کوڈ لیڈرز کی فارن منسٹر سمٹ بھی ہے. تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ریلیشن شپ آگے بڑھتی چلے گی.